دور میں دو مجدد ہوئے، ایک مجدد حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، دوسرے مجدد حضرت علامہ سید یوسف نبہانی علیہ رحمت و رضوان۔ اللہ اکبر کہ حضرت یوسف نبہانی اور اعلیٰ حضرت ایک وقت میں دو مجدد گزرے، ایک عجم میں جو اعلیٰ حضرت ہوئے، ایک عرب میں جسے علامہ یوسف نبہانی کہا جاتا ہے۔ عرب و عجم کے مجدد کا انداز دیکھے، دیار رسول کی حاضری دینے کا انداز دیکھے۔ جب علامہ جو ہے سید یوسف نبہانی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مدینہ شریف میں پہنچے، کون سا مدینہ؟ جب تک میرے نبی نے قدم نہیں رکھا تھا اس مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا قدم رکھا، وہ یثرب جو ہے دارالشفا بن گیا، مدینہ بن گیا۔ وقت کا مجدد یوسف نبہانی جب اس شہر مدینہ میں پہنچے، روضہ رسول سے آواز آئی، یوسف نبہانی اندر کیوں نہیں آتے؟ وقت کا مجدد بولا، کتے کا کام جو ہوتا ہے وہ گھر کے باہر ہوتا ہے، گھر کے اندر نہیں ہوتا۔ پیر نصیر الدین نے کہا شرم عیسیٰ سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہے۔ ایک مجدد عرب کا بولا، کتے کا کام گھر سے باہر ہوتا ہے، گھر کے اندر نہیں ہوتا۔ اور ایک مجدد جو عجم کا ہے جسے تاجدار اہل سنت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں، وہ امام عشق و محبت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جب سنیت الوداع کے میدان سے گزرے، جہاں ملکوتی ترانہ جو ہے اللہ اکبر مدینہ کی بچیوں نے پڑھا تھا، طلع البدر علینا بصلاحیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور جب شہر محبت میں اعلیٰ حضرت چلنے لگے، اللہ اکبر نبی کے شہر میں اعلیٰ حضرت کی جلوہ گری ہے، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غواص بحر معرفت و حقیقت نے مصطفیٰ کریم کے روضے کو دیکھا، آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار۔ بہت اچھا بھائی، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں عرب و عجم کے مجدد کا، ایک مجدد عدم میں کہہ رہے ہیں کتے کا کام گھر سے باہر ہوتا ہے، ایک مجدد در پہ پہنچنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں میں ایک پیغام دے رہا ہوں، ہمارا مجدد وہ ہے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت۔ یہاں جماعت اہل سنت کے بہت ذمہ دار عالم دین خطیب اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی صبغت اللہ صاحب قبلہ مصباحی زیدہ مستہو شرفہو کی آمد ہے۔ منبر شریف پر جو ہے مصباحی حضرات دیگر علماء تشریف فرما کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بول رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غواص بحر معرفت و حقیقت نے اہل سنت والجماعت پر احسان کیا ہے۔ ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جسے الازہر شریف کہتے ہیں جو ایجپٹ میں ہے، وہاں کا سب سے بڑا مفتی جسے دکتور مفتی علی جمعہ کہتے ہیں، اس نے کسی نے سوال کیا تھا مفتی صاحب کے تو بتائے آپ چاروں مذاہب کے مفتی ہیں، شافعی کے ہیں، حنبلی کی ہیں، مالکی کے ہیں، حنفی کے ہیں، آپ یہ بتائے اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہندوستان کے ہیں اس لیے لوگ نام لے رہے ہیں، لیکن ہندوستان نہیں بلکہ الازہر شریف کا سب سے بڑا مفتی دکتور مفتی علی جمعہ کہتے ہیں کہ اگر 7 سال تک جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، اردو سمجھی جاتی ہے اور اردو بولنے والے افراد موجود ہیں، 700 سال تک اگر علماء ہندو پاک کے کتاب